الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان اور انسان کے ساتھ میں ہوں سونیا امجد۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تعمیر شخصیت، یعنی پچھلے پروگرام میں ہم نے تعمیر دنیا کے حوالے سے گفتگو کی، اور آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے تعمیر شخصیت کے حوالے سے۔ تعمیر شخصیت کیا ہے؟ کسی بھی انسان کے ذہنی، جسمانی، فکری، روحانی اور اخلاقی اقدار کو جو پرموٹ کرنا ہے، اسے ہم تعمیر شخصیت کہیں گے۔ یعنی ان میں جو پازیٹیو آپ کا جو رد عمل ہے یا جو رویہ ہے یا جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کو ہم تعمیر شخصیت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ انسانی وجود ایک مکمل وجود ہے جس کے دو حصے ہیں، مادی وجود اور روحانی وجود۔ مادی وجود سے مراد انسانی جسم کا ظاہری حصہ، یعنی اس کا غیر ابدی وجود ہے، اور روحانی وجود سے مراد انسان کے جسم کا باطنی حصہ، یعنی اس کی روح، جس نے اللہ رب العزت سے ملنا ہے۔ ناظرین اکرام، موجودہ تمدنی اور ترقی یافتہ دور میں جو ہماری ظاہری زندگی ہے یا جو ہماری خارجی زندگی ہے، اس کی راحتوں، آسائشوں میں اس قدر ترقی ہوئی ہے جو گزشتہ ادوار میں کبھی بھی نہ ہو سکی۔ اس وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہمارا روحانی وجود ہے ایک طرح کے فاقہ میں مبتلا ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایک طرح نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ساتھ جس چیز کا کنیکشن ہو اس چیز کو مضبوط بھی ہونا چاہیے اور اسٹرانگ بھی ہونا چاہیے۔ یعنی وہ تبدیلیاں تو ہم میں آ رہی ہیں، لیکن ہماری جو روح ہے وہ ایک طرح کے فاقہ میں مبتلا ہے۔ ظاہری طور پر خوشنما جسموں میں ایک غیر صحت مند روح چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ انسانی زندگی کے اس فرق کو معلوم کرنا اور ہمیں یعنی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈفرینس کیا ہے، یہ روح اور مادے کا جو آپس میں کنیکشن ہے، یا جو اللہ کے ساتھ روح کا کنیکشن ہے، یا انسانی جسم کے جو دو حصے ہیں ان کی ترقی کس طرح سے ترقی یافتہ ہونے میں پاسبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ آخر کیوں یا کس وجہ سے یہ سب ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ فطرتاً ترقی پسند ہے، اور وہ جدید ٹیکنالوجیز بھی استعمال کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے نا۔ آئے دن کبھی کوئی چیز ایجاد ہو جاتی ہے، کبھی کوئی چیز انوینٹ ہو جاتی ہے، اور وہ اسی انوینشن کی وجہ سے پھر اسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ایک موبائل فون کی طرح لے لیں کہ پہلے جب موبائل فون نہیں تھے تو ہم گزارا کرتے تھے نا، لیکن جب اب موبائل کسی کی بیٹری بند ہو جائے، موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے، چارجنگ ختم ہو جائے، تو کہیں 2 دن تک موبائل کہیں پڑا رہے اور بندہ کہیں اور گیا ہوا ہے، گھر سے دور گیا ہوا ہے، تو کتنے پریشان ہو جائیں گے سارے گھر والے کہ اس کا فون خراب ہے اور یہ اس سے رابطہ نہیں ہو رہا، تو یہ وہ جو بھی بہرحال۔ تو ان انوینشنز کا انسان عادی ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے ترقی کرتا ہے انسان، یا اس کے لیے انوینشنز سامنے آتی ہیں، تو وہ ان تمام انوینشنز کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر ان کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ تو اسی مثبت طرز فکر کو ہم تعمیر شخصیت کا نام دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ بینگ اے مسلم یا بینگ اے گڈ پرسن، ہماری تعمیر شخصیت کس طرح کی ہونی چاہیے، تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے اعلیٰ اخلاق کے حامل لوگ بنیں کہ جن کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط ہو، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب بندے بنیں، اور ان کے اندر وہ اعلیٰ اوصاف یا وہ اعلیٰ کوالٹیز موجود ہوں کہ وہ تمام بنین و انسان کے لیے فائدے کا باعث بنے، اور اس کے علاوہ اچھے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، گڈ ورڈز کی وجہ سے دوسروں کے دلوں میں جگہ بنانے والے ہوں۔
ایک کوٹیشن ہے اس حوالے سے, لٹل ڈیڈس آف کائنڈنس, لٹل ورڈس آف لو, میکس دس ارتھ این ایڈن لائک دا ہیون ابو. کہ جو نیکی یا مہربانی کے چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں, لٹل ڈیڈز آف کائنڈنس یعنی مہربانی کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں, لٹل ورڈز آف لو, اور مہربانی کے چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ہم بولتے ہیں اپنی زبان سے, یعنی چھوٹے چھوٹے کام کر کے, بعض اوقات اچھی اچھی باتیں بول کر, جو ہمارے ہاں یعنی بعض اوقات ہم یہ لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اس کو, یہ جس کی کوٹیشن ہے اس شاعرہ نے اس کو ریلیٹ کیا ہے جنت سے, کہ یہ زمین پہ اسی طرح سے جنت بنا دیتے ہیں جس طرح اوپر آسمانوں پہ جنت ہے. تو آسمانوں والی جنت تو ہم نے نہیں دیکھی ہوئی, وہ کیسی ہے, کس طرح سے ہے. ظاہر ہے ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہے, دوزخ ہے, وہی فرشتے سب کچھ, لیکن ان چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہوا. اب اس کوٹیشن کو اگر ہم اس چیز سے ریلیٹ کریں کہ یہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ الفاظ کے ذریعے انسان زمین میں جنت بنا سکتا ہے, تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اچھے الفاظ یا مہربانی کے لیے چھوٹے چھوٹے کیے جانے والے کام جب وہ انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث بنتے ہیں, کہ انسان اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اسے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے اس کی زندگی جنت بن گئی ہے. اب وہ جنت میں ہے اور وہ اس طرح سے محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب وہ اتنا خوش ہے, اور یہ جو لمحہ ہے اس کی زندگی کا جس میں کسی نے اس سے اچھے طریقے سے بات کی, محبت سے بات کی, اس کی باتیں سنی, تو وہ اب محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ آج وہ بہت خوش ہے. تو اسی طرح کی جو انسان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, اس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کی زندگی اور موت کے تصور کو باقاعدہ طور پہ اللہ رب العزت نے پیدا کس لیے کیا تھا, کہ اللہ رب العزت یہ دیکھ سکیں کہ ہم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. اچھے اور برے اعمال, ان کے بارے میں جو ہمارے لیے ایک طرح سے فائنل ڈیسیژن تو اللہ نے لینا ہے, لیکن یہ کہ ہمارا جو ایکشن ہوتا ہے یا ہمارا جو پریکٹیکل ایکشن ہوتا ہے, لوگ دیکھ کے اس سے ہمیں جج کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ جو ہے اچھا ہے یا برا ہے. تو اس حوالے سے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور اس نے زندگی اور موت کے تصور کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ پہچان سکے کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے, یعنی کون ہے ایسا جو کہ تم میں سے اچھے اچھے کام کرتا ہے, نیکی کے, بھلائی کے, اور دوسروں کی مدد کرتا ہے, دوسروں سے محبت کرتا ہے, ان کے کام آتا ہے. یہ ساری کوالٹیز کس میں ہیں, اور جس میں ہے وہ ظاہر ہے ایک اچھا انسان ہے. آخر اس کی ضرورت کیا ہے کہ انسان کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, یا کیوں ہونی چاہیے انسان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ؟ یہ بھی ہم سب کے ذہنوں میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے, اور ہم سب اپنے آپ سے کوشچن کر سکتے ہیں کہ کیوں بھئی, ہم کیوں اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں. جس طرح سے ہم اپنے جسم کو سنوارنے کے لیے بہترین لباس استعمال کرتے ہیں, اور اپنی صحت کو بہترین یا اچھا بنانے کے لیے اچھی خوراک استعمال کرتے ہیں, اسی طرح سے ہماری روح کو بھی پاکیزگی, صفائی اور ستھرائی کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے کیا چیز کام آئے گی؟ اللہ کا ذکر, اور اس کے علاوہ اخلاق حسنہ. یعنی اخلاق حسنہ میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, ان کا ذکر انشاءاللہ میں ابھی تھوڑی دیر میں کرتی ہوں, لیکن اللہ کا ذکر جو ہے نا, وہ اس میں خاص طور پہ فرسٹ پرائیورٹی رکھتا ہے. کہ جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے, جس طرح سے یا جتنی مقدار میں اللہ کا ذکر کرتا ہے, اس کا دل اتنا ہی صاف ہوتا چلا جاتا ہے. اور خاص طور پہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی تو ویسے ہی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں یاد کرتے ہیں. جو اللہ کو یاد کر, صاف اور سیدھا اصول ہے کہ تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا, تم میرا شکر ادا کرو اور نافرمانی نہ کرو. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کو یاد رکھتا ہے نا جو انسان, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد رکھتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن کریم میں اہل ایمان کو کثرت ذکر کی تلقین کی گئی ہے. اور ہم یہ جو ٹاپک کر رہے ہیں تعمیر شخصیت, یہ بھی اس سے بڑا ریلیٹ کرتا ہے, کیونکہ ذکر سے انسان کی روح کی صفائی ہوتی ہے. اللہ سے جو قرب حاصل ہوتا ہے, اس کا جو فرسٹ سٹیپ ہے نا, وہ ذکر الہی ہی ہے.
کیونکہ جیسے ہی انسان کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا شروع ہوتا ہے، اس کے دل پہ جو گناہوں کا دھبا لگا ہوتا ہے وہ دھبا آہستہ آہستہ دھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ وہ دھبا پھر صاف ہو جاتا ہے اور انسان بندہ مومن بن جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے تھے تعمیر شخصیت کے حوالے سے، اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ انسان کی جو روح ہے اس کی صفائی ستھرائی بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے جو بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اور اللہ کا جو ذکر ہے، جو انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اس کے دل پر گناہوں کے جو دھبے لگے ہوئے ہوتے ہیں، بہت زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا دل ایک طرح کے ان گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ ان گناہوں کی وجہ سے بعض اوقات انسان ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ ذکر کرنا شروع کرتا ہے اللہ کا، تو اس کا جو یعنی اس کا دل جو ہے وہ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، سب چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پہ وہ اپنے مقصد کو پہچاننے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور اس انسان کا جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میٹیریلسٹک جب ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، تو ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ ہماری زندگی میں اللہ کی رضا کتنی شامل ہے۔ یوں تو ہم ہر فیصلہ کرتے ہوئے فیصلہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ، بے شک وہ انشاءاللہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، لیکن ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نیگیٹو وے میں کر رہے ہوتے ہیں ان میں بھی ہم اللہ کی رضا شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو چیزیں ہم پازیٹیو وے میں کر رہے ہوتے ہیں ان میں بھی ہم اللہ کی رضا شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا ہمیشہ انہی امور میں حاصل ہو سکتی ہے جو کہ اللہ کو پسند ہیں، یا جو ہمارے لیے پہلے سے ہی مقرر کیے جا چکے ہیں۔ ان تمام کاموں میں اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعمیر شخصیت کے حوالے سے سب سے پہلے کچھ بنیادی اصول یا کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز انسان کو فالو کرنے چاہیے، جن کی وجہ سے انسان ایک جو ہے بندہ مومن بن سکتا ہے، رحمان اور انسان کا باہمی تعلق استوار ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اور وہ ذرائع کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلے کہ انسان دنیا میں اپنی حیثیت کو جانے، پہچانے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اس نے اس دنیا میں جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے مطابق کرنا ہے، اور اگر وہ اس کے اگینسٹ گیا، بندہ تو وہ اللہ کا ہی رہے گا لیکن وہ بندہ مومن نہیں رہے گا، کیونکہ جو بندہ مومن جو ہوتا ہے نا، اس کے دل میں اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، ان تمام کاموں کے کرنے یا ان کے پورا کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے مطابق پورے ہو سکیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس وقت کہاں کھڑا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اسے اپنی ایکٹیویٹیز کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی ایکٹیویٹیز کس طرح کی ہیں کہ اللہ کی، جیسے اب ہمارے پاس ٹائم ہے، ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ٹائم مینجمنٹ، ہمارے پاس ایک پورا دن ہوتا ہے، اس میں ہم کتنے گھنٹے کیا کام کرتے ہیں، ہمارا جو ایک ایک لمحہ ہے، ایک ایک وقت ہے، اس کو ہم کس طرح سے گزارتے ہیں۔ اگر ہم اس کو کاؤنٹ کرنے لگیں اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی سوچیں کہ ہمارے ذہن میں ایک سوچ پیدا ہو کہ یہ جو ہمارا ٹائم ہے، ہمارا 1 منٹ 1 گھنٹہ یا 1 دن ہے، اس بارے میں میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو میں کیا بتاؤں گی کہ یہ جو ٹائم میں یہاں پہ بیٹھ کے یہاں بات کر رہی ہوں، اس ٹائم کے بارے میں تو چلے میں بتا دوں گی کہ میں نے اس ٹائم یہاں پہ بیٹھ کے لیکچر دیا تھا یا لیکچر ڈیلیور کیا تھا۔ اس کے علاوہ باقی ٹائم میں نے کون سا کہاں گزارا، سو کے گزارا یا کیا کھا کے گزارا، پڑھ کے گزارا،
کچھ کام کر کے گزارا تو نہیں پتہ، ہم نوٹس نہیں کرتے، اور جب ہم وہ ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں اس ٹائم کو گزارتے ہوئے ہمارے ذہن میں ایک اور سوچ پیدا ہونی چاہیے، وہ یہ کہ اس ٹائم کے بارے میں اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ سونے سے پہلے اگر ہمیں کوئی ایسا کام ہم نے کرنا ہے، یعنی نماز پڑھنی ہے یا کوئی دنیا کا ایسا کام کرنا ہے جو کہ ضروری ہے، اور اس بارے میں بھی ہمارے ذہن میں تصور جواب دہی ہونا چاہیے، ہم اللہ کو جواب دینے والے ہوں کہ ہم نے فلاں وقت میں فلاں کام کیا تھا، اور پھر ہمارا فلاں جو ٹائم ہے وہ اس طرح سے گزرا اور اس پیٹرن پہ گزرا، یہ ساری چیزیں۔ تو ہم اپنے ٹائم کی صحیح ڈویژن کریں اور اپنے ٹائم کو اچھے طریقے سے گزاریں۔ انسان جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ دنیا میں اپنی حیثیت کو پہچانے اور وہ جانے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ اس کے بعد اپنی جو حیثیت ہے، یعنی خود شناسی، اس سے مراد یعنی کہ خود کو پہچانے اور خدا کو پہچانے۔ خود شناس جیسے کہتے ہیں نا کہ علم انسان کو خود شناس اور خدا شناس بناتا ہے، یعنی وہ انسان جس کے پاس علم ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری اصل حقیقت کیا ہے اور اللہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ کیا ہے اور میں کیا ہوں، یعنی اپنے آپ کی اور اللہ کی پہچان کرتا ہے۔ تو جس انسان میں خودی کی پہچان ہو، یعنی اپنے آپ کی پہچان ہو جائے جب انسان کو کہ میں بندہ مومن ہوں، یا میرے اندر وہ والے رذائل موجود ہیں جو کہ مجھے اللہ سے دور کر دیں گے، رذائل اخلاق موجود ہیں جو کہ اللہ سے مجھے دور کر دیں گے، تو پھر انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے اندر مثبت طرز فکر پیدا کرتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نیک اعمال کرنے کے لیے عادی بناتا ہے، اور اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، رو رو کے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ بقول شاعر مشرق، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہ اگر تم صرف بندہ مومن بن جاؤ، صرف اللہ کے سامنے آہوزاری کرو، اسی کے سامنے گڑ گڑاؤ، تو تمہیں دنیا کے کسی اور ذریعے سے اپنے جو وسائل ہیں یا اپنے وسائل زندگی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ تم بندہ مومن بن گئے ہو، اب تمہیں سارا کچھ اللہ سے ملے گا۔ اللہ جس کو اطمینان قلب عطا فرما دینا تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ پھر انسان اگر امیر ہو یا غریب وہ گزارا کر لیتا ہے، اگر وہ غریب ہو، اس کے پاس دولت بھی نہ ہو لیکن اطمینان قلب ہو نا اس کے پاس، تو پھر بھی وہ گزارا کر لیتا ہے۔ لیکن اگر انسان امیر ہو اور اطمینان قلب کی دولت نہ ہو تو بھی اس کو سکون نہیں ہوتا۔ یعنی یہ جو اطمینان قلب کی دولت ہے نا، یعنی دل کا پرسکون ہونا، اطمینان بخش ہونا، یہ بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کے کوئی اور دولت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ جو ہے دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے ایمان اور ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اگر ہم مسلمان ہوں اور اس بات سے انکار کریں کہ ہم مسلمان تو ہیں، دائرہ اسلام میں داخل بھی ہو گئے ہیں کلمہ پڑھ کے، لیکن ہمیں دین کے کاموں پر عمل کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر ہم اس حکم پر ہم عمل نہیں کرنا چاہتے یا اس حکم پر ہم عمل نہیں کر رہے، تو ہمیں اپنے آپ کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خاص طور پہ مومنوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، یا اے ایمان کا دعویٰ جنہوں نے کیا ہے، یا اے مومنوں یا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور یہ اطاعت جو ہے نا، اس میں دین کا جو پورا ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے یا ہمارا فلسفہ ہے، وہ سارا کا سارا اس میں چھپا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر احکامات بھی ہیں، تعلیمات بھی ہیں، قوانین بھی ہیں، اور ساری کی ساری وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہمیں ابھاریں۔ کیونکہ اب دیکھیں نا کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کا حکم قرآن کریم میں ہے، اور قرآن کریم سے پڑھ کے واقعیم الصلاۃ قرآن کریم میں کہا گیا، ادھر سے دیکھ کے ہم نماز پڑھنا شروع ہو جائیں کہ قرآن کا حکم ہے، تو وہ اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ اور اگر اسی کی تشریح میں صلو کما رأیتمونی اصلی جو حدیث ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تو وہ ہو گیا ہمارا اطاعت رسول. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ یعنی ہمارا یہ جو دین ہے یا ہمارا ایمان ہے ان دونوں چیزوں پر گھومتا ہے، کہ یعنی ان دونوں چیزوں سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھے مومن بنے، اچھے مسلمان بنے، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اور اطاعت کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرنی ہوگی. اور اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے، اس حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد ہے سورہ حشر میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. صاف سیدھا اصول ہے. اور اس کے بعد آگے بڑی خوبصورت بات کہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اور تمہارے گناہ ہیں تم سے دور کر دے گا، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا. اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ جو اطاعت ہے، اس کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے. اطاعت محبت کے لیے ضروری ہے اور محبت اطاعت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اطاعت اسی کی جاتی ہے جس سے محبت ہو. اس وجہ سے یہ بات. اس کے علاوہ انسان اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے، نیابت الہی کی بات ہے کہ انسان دیکھے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو خلیفہ بنا کر اسے اشرف المخلوقات بنایا اور دنیا کی تمام نعمتوں کو بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے لگا دیا. دیکھیں اب اشرف المخلوقات ہے نا انسان، تمام مخلوقات سے افضل مخلوق، اور باقی کی جو چیزیں ہیں وہ ساری انسان کے لیے ہیں. زمین سے جو فصلیں اگتی ہیں انسان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، زمین کی فصلوں کو سیراب کرتی ہے، اس سے بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے. سورج کی روشنی جب ان فصلوں کو خوبصورت بناتی ہے، انسانی زندگی کو حرارت فراہم کرتی ہے، انسانی باڈی کو، تو بھی انسان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کو ہی تو فائدہ دے رہی ہیں. اس وجہ سے اشرف المخلوقات کی یہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اس دنیا میں اپنے مقصد کو پہچاننے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے اور اپنے اندر مثبت طرز عمل، مثبت طرز فکر پیدا کرے، جس کا نام تعمیر شخصیت ہے. اور اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ یا انسان اپنے اندر سے منفی جذبات، منفی سوچ اور افکار ختم کرے پہلے. اور ان میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ سارے کے سارے رذائل اخلاق، جن میں جھوٹ، چوری، غیبت، بغض، عداوت، کینہ، تکبر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو محاسن اخلاق جو انسان نے اڈاپٹ کرنے ہیں یا جس طرح سے وہ اپنے اندر مثبت طرز فکر پیدا کر سکتا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ ان میں صبر و تحمل، قوت برداشت، عفو و درگزر، عدل، احسان، اور یعنی تمام کے تمام وہ سارے محاسن اخلاق جو انسان کی زندگی کو خوبصورت اور مثبت طرز فکر میں ڈھال دیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق جینے اور مرنے والا انسان بنا دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Oh